درے نایاب زندگی میں پہلی دفعہ اپنے حق کے لیے کچھ بولتی ہے اور لڑائی کرتی ہے، یہاں تک کہ نوکر بھی اب تو اس کے سامنے زبان درازی کرنے لگ گئے تھے۔ اور پھر جیفی اس سے چھوٹی ہو کے اس کو یہ باتیں سناتی ہے کہ پتہ نہیں آپ کیسے گھر سے آ گئی ہیں اور آپ کے آنے کے بعد گھر سے پیسے بھی غائب ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بات تو درے نایاب کی برداشت کی حد کو ختم کر دیتی ہے اور وہ جیفی کو صاف جواب دیتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں یہاں سے پیسے اٹھا کے اپنے گھر والوں کو پہنچاتی ہوں؟ کیا میں تمہیں اتنی گھٹیا اور بے غیرت لگتی ہوں یا میرے گھر والے کوئی بھیک مانگتے لگتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی سے ہی پیسے مانگتے رہیں گے؟ اور ساتھ ہی وہ جویریہ کو کہہ دیتی ہے کہ تم مجھ سے عمر میں چھوٹی ہو، تمہیں مجھ سے اتنی بدتمیزی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اپنے حق کے لیے یہ آواز اٹھائی ہوئی اس کو بہت ہی مہنگی پڑ جاتی ہے۔ نگار بیگم کو تو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی بہو اس طرح اونچی آواز میں بات کرے۔ وہ درے نایاب کا ہاتھ پکڑتی ہیں اور اس کا منہ اپنی طرف کر کے ایک زوردار چانٹا سب کے سامنے اس کے منہ پہ رسید کر دیتی ہیں۔ درے نایاب اپنے آپ کو کمرے میں لاک کر لیتی ہے اس کے بعد اور بہت زیادہ رو رو کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتی ہے کہ جب میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا تو بلا وجہ یہ لوگ ہمیشہ مجھ پہ کیوں الزامات لگاتے رہتے ہیں؟ پلیز اللہ پاک جی، آپ ہی ان لوگوں کو جواب دیجئے۔ میں اتنی طاقتور نہیں ہوں اور نہ ہی اتنی سمجھدار ہوں، میں جو بھی کرتی ہوں پتہ نہیں کیوں وہ الٹا میرے گلے پڑ جاتا ہے، اور جتنا میں زاویار کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہوں اتنا ہی مجھ سے کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ اب یہاں درے نایاب تو خود کو کمرے میں لاک کر لیتی ہے اور کسی کے کہنے پہ بھی دروازہ نہیں کھولتی۔ باہر تھوڑی دیر بعد ہی نگار بیگم کو احساس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ غلط ہو گیا ہے ان سے، پھر بھی وہ بہت ہی ڈھیٹ ہیں اور وہ جویریہ کو بھی کول ڈاؤن کر رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ زاویار کو یہ بات آخر بتائے گا کون، اور اگر وہ زاویار کو یہ بات بتائے گی تو اس سے پہلے ہی زاویار کو میں اتنی کچھ سٹوریز بنا کے سنا دوں گی کہ وہ درے نایاب کی کسی بات پہ اعتبار ہی نہیں کرے گا۔ ویسے بھی یہ جتنی لو کانفیڈنٹ اور ڈرپوک لڑکی ہے، میں جانتی ہوں کہ اپنی صفائی میں یہ زیادہ کچھ بولے گی ہی نہیں، لیکن زاویار کے باپ کو جب یہ خبر پتہ چلتی ہے تو ان کو بھی نگار بیگم پہ غصہ آتا ہے کہ تمہیں اس طرح اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی۔ اب جب زاویار کو یہ بات پتہ چلے گی تو خود ہی سوچو کہ کیا بنے گا۔ نگار بیگم بجائے اس کے کہ شرمندہ ہوں، اسے صاف کہتی ہیں کہ مجبوری میں یہ بہت بڑا عذاب ہم نے اپنے گلے ڈال لیا ہے۔ زاویار کی مرضی بھی اس کو حاصل ہے اور اس کی شے بھی حاصل ہے، جو کچھ کرتی ہے زاویار تو اس کے سامنے ایک لفظ تک نہیں بولتا اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، ہر کام غلط کر دیتی ہے اور جب سے ہماری زندگی میں آئی ہے صرف اور صرف نقصان ہی بھگت رہے ہیں، لیکن اس میڈم کی ہر بات برداشت کرنی پڑے گی اس زاویار کی وجہ سے۔ پر جیفی کہتی ہے کہ باقی سب باتوں کو تو چھوڑیں اماں، میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اگر زاویار بھائی کو پتہ چلا اور انہوں نے گھر ہی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو کیا ہوگا؟ ہمارا تو کاروبار بھی انہوں نے ہی سنبھالا ہوا ہے، جنید بھائی تو اپنی ہی مستیوں میں ہیں، اپنی ہی زندگی میں خوش رہنے والے، زاویار بھائی تو ہم سے دور رہ کے بھی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ تو زاویار بھائی پر ہی ڈیپینڈنٹ ہیں۔ ادھر نگار بیگم جو کہ پلاننگ کر کے بیٹھی تھی کہ زاویار کو تو میں پہلے سے ہی کوئی ایسی سٹوریز بنا کے سنا دوں گی کہ درے نایاب کی دکھ بھری داستان سن کے بھی اسے درے نایاب پہ ترس نہیں آئے گا، لیکن بیچاری نگار کو کیا معلوم کہ یہ تانیہ تو اس سے بھی دو ہاتھ آگے ہے۔ وہ نگار بیگم کی اس پلاننگ کو کامیاب نہیں ہونے دیتی اور زاویار جیسے ہی گھر میں آتا ہے تو وہ جنید کے ساتھ یہ معاملہ ڈسکس کرنے لگ جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ درے نایاب نے صبح سے اپنے آپ کو کمرے میں لاک کیا ہوا ہے۔ جنید پوچھتا ہے کہ تمہیں تو ان سے پوچھنا چاہیے تھا، آخر کیا وجہ ہوئی ہے، کیا کسی سے کوئی ناراضگی ہوئی ہے؟ تو تانیہ بتاتی ہے کہ کیا ہوا، نگار آنٹی نے کیسے سب کے سامنے اور ایون نوکروں کے بھی سامنے اس کے منہ پہ چانٹا رسید کر دیا، اور کہتی ہے کہ اب آخر وہ اتنی شرمندہ ہو گئی ہے، کیسے کسی کو بھی فیس کرے گی، میں اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی، میں جانتی ہوں کہ وہ اس ٹائم کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتی، لیکن جنید کہتا ہے کہ تمہیں اس ٹائم ان کے پاس جانا ہی چاہیے تھا اور ان کو تسلی دینی چاہیے تھی تاکہ وہ اس گھر میں خود کو اکیلا نہ محسوس کریں، بلکہ ان کو محسوس ہو کہ ہم دونوں تو ان کے ساتھ ہی ہیں۔ زاویار پیچھے کھڑا ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے تو وہ بیچ میں انوالو ہو جاتا ہے اور تانیہ سے پوچھتا ہے کہ کیا بتا رہی ہو، آخر کیا ماجرا پیش آیا، کس وجہ سے امی نے اس کو چانٹا رسید کیا؟ تو نگار کہتی ہے کہ پتہ نہیں نوکروں کے ساتھ کوئی پھڈا ہو گیا تھا، جویریہ نے بھی کوئی نہ کوئی بات سنا دی اور درے نایاب کو شدید غصہ آ گیا، وہ تو جویریہ کے ساتھ الجھ پڑی، بس یہی بات نگی آنٹی کو شاید پسند نہیں آئی
انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور درے نایاب کے منہ کے اوپر ایسا زوردار چانٹا رسید کیا کہ اس ٹائم سے اس نے خود کو روم میں لاک کیا ہوا ہے۔ جنید کہتا ہے کہ صبح سے خود کو لاک کیا ہوا ہے، مطلب نہ کچھ کھایا نہ پیا اور کسی نے ان کے بارے میں پوچھا تک بھی نہیں۔ پتہ نہیں عجیب بے حس لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہیں وہ سب کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہیں اور ان کا کوئی اتنا سا بھی خیال نہیں رکھتا۔ تانیہ کہتی ہے کہ میں تو ان سے ملنے گئی تھی لیکن انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ اب زاویہ کے ساتھ ساتھ جنید کو بھی شدید غصہ آ رہا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کے ایٹیٹیوڈ پہ۔ زاویہ جب ماں سے جا کے پوچھے گا کہ کیا ماجرا پیش آیا تو ماں اپنی ہی سٹوری بنانے کی کوشش کرے گی، جس طرح پہلے جویریہ کے رشتے کے بارے میں جھوٹی سٹوری زاویہ کو بھی اور اپنے ہسبینڈ کو بھی سنا ڈالی کہ جناب ان لوگوں نے درے نایاب کو دیکھ لیا اور پہچان گئے کہ یہ کس طرح کے بیک گراؤنڈ سے آئی ہے۔ پھر درے نایاب میڈم نے یہ بھی بتا دیا کہ میں نے تو BA بھی نہیں پاس کیا ہوا، بس گھرداری کرتی ہوں اور اس طرح کے ماحول سے آئی ہوئی ہوں۔ تو میری دوست نائلہ نے کہہ دیا کہ اگر آپ نے اپنے بیٹے کی شادی اس طرح کے لو سٹینڈرڈ لڑکی سے کی ہوئی ہے تو میرا بیٹا اگر اسی فیملی کا پارٹ بن جائے گا تو لوگ اس کو بھی بالکل لو سٹینڈرڈ سمجھیں گے۔ زاویہ اور اس کے باپ کو تو یہ باتیں اتنی بری لگتی ہیں کہ زاویہ نہ چاہتے ہوئے بھی درے نایاب پہ بلا وجہ ہی غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے کہہ دیتا ہے کہ تمہیں مہمانوں کے سامنے جانے کی ضرورت تک نہیں تھی، جس بھی بات سے روک دیا جاتا ہے تم وہی کچھ کر کے رہتی ہو اور اس کے بعد معصوم بن جاتی ہو، جس طرح تم نے کوئی غلطی نہیں کی بلکہ ہم لوگ تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ درے نایاب بیچاری بتاتی ہے کہ میں تو مہمانوں کے ساتھ جا کے بیٹھی بھی نہیں، میں نے تو صرف ان کو کھانے کی دعوت دی تھی، لیکن نائلہ آنٹی وہ اتنی سویٹ سی تھیں، انہوں نے خود ہی مجھے کہا کہ میرے پاس آ کے بیٹھو اور مجھ سے باتیں کرنے لگیں اور پھر وہ سب باتیں بھی بتاتی ہے کہ میں نے تو صرف ان سے اتنی ہی باتیں کی اور اس کے بعد کھانے کے لیے چلے گئے۔ اب ان باتوں میں سے میری کون سی ایسی بات ان کو بری لگ گئی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے جویریہ کے رشتے کو ٹھکرا دیا، یہ تو میں بھی نہیں جانتی۔ یہ الگ بات ہے کہ زاویہ کو نائلہ خود ہی کال کر دیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تمہاری ماں نے تو شاید میرا نمبر ہی بلاک کر دیا ہے، وہ میری کالز ہی ریسیو نہیں کر رہی۔ زاویہ کہتا ہے کہ ہاں وہ شاید تھوڑی سی اپسیٹ ہیں۔ نائلہ خود ہی زاویہ کو کہہ دیتی ہے کہ بھائی اگر بچے اس بات کی ضد کریں تو ہم آخر ان کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ دیکھو بیٹا تم نے بھی تو آخر شادی کے لیے درے نایاب جیسی گھریلو لڑکی کو پسند کیا، حالانکہ تم بھی باہر سے پڑھ کے آئے ہو، تو تمہاری چوائس کوئی غلط تو نہیں ہے نا۔ اگر میرا بیٹا بھی درے نایاب جیسی گھریلو لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اسے یہ بات پسند نہیں آئی کہ جویریہ باہر جاتی ہے، پارٹیز کرتی ہے، آفس کے کام سنبھالتی ہے، لیکن گھرداری میں اس کو تھوڑا سا بھی انٹرسٹ نہیں، تو اس میں بھلا میرا کیا قصور ہے؟ میں اپنے بیٹے کو کیسے سمجھاؤں؟ اب زاویہ کو یہ تو پتا چل جاتا ہے کہ نائلہ کے بیٹے کی شادی سے انکار کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ درے نایاب ایک برے مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے ہے، بلکہ یہ وجہ تھی کہ ان کا بیٹا بھی درے نایاب جیسی ہی معصوم لڑکی لائف پارٹنر کے طور پہ چاہتا ہے۔ زاویہ یہ باتیں پہلے نہ جانتا ہوتا تو شاید وہ ابھی بھی نگار بیگم کی ان باتوں پہ یقین کر لیتا جو وہ درے نایاب کے بارے میں بتا رہی تھیں، لیکن جیسے ہی درے نایاب کی برائیاں شروع کرتی ہے ماں، زاویہ چیخ اٹھتا ہے کہ ان میں سے کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے آپ نے اس کے منہ پہ چانٹا رسید کر دیا۔ ماں کہتی ہے کہ تمہیں میری باتوں پہ اعتبار نہیں آ رہا، تو زاویہ ان کو بتا دیتا ہے کہ آپ نے تو پہلے بھی ایسے بہت سے جھوٹ بولے ہیں جو کہ میرے سامنے کھل چکے ہیں، اس لیے آپ مجھے بلا وجہ بیوقوف نہیں بنا سکتی ہیں اور درے نایاب کے خلاف بھڑکا نہیں سکتی ہیں۔ ایک دم سے یہ بات سن کے تو نگار بیگم کے پاؤں کے تلے سے تو زمین ہی نکل جاتی ہے۔ وہ پوچھتی ہیں کہ کون سے سچ کی بات کر رہے ہو، تو زاویہ نائلہ آنٹی کی ساری سٹوری بتا دیتا ہے۔ اب تو زاویہ کے باپ کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو اس طرح کا تو نہیں سمجھتا تھا، یہ مڈل کلاس عورتوں کی جیسی سازشیں آخر اس نے کیسے کرنی شروع کر دیں۔ اب نگار بیگم کتنی دیر تک جھوٹ بول پائیں گی اور درے نایاب کی سچائی جب سب کے سامنے آ جائے گی تو کیا زاویہ واقعی ہی گھر چھوڑ کے چلا جائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔